1857 سے پہلے میں ایک مشترکہ وجود کا حصہ تھا۔ گو کہ میری کوئی الگ سے پہچان نہ تھی، لیکن میں ہنستا تھا، میں بولتا تھا، میں ہمیشہ چہل پہل کا مرکز رہتا تھا، رونق محفلوں کا مسکن رہتا تھا۔ 1857 کے بعد انگریز ہمارے مشترکہ وجود پر قابض ہو گئے تو انہوں نے ہماری چہل پہل، رونقیں، محفلیں غیر محسوس انداز میں چھیننا شروع کر دیں۔ مجھے ایسے لگا کہ میں بول تو رہا ہوں، لیکن میرے بولنے پر اب اعتراض اٹھنے لگے۔ بہت سارے دوسرے اہم محرکات کے ساتھ ساتھ میری زبان بھی میری علیحدگی کا ایک بہت بڑا محرک بنی۔ کیونکہ میں اسلام کے نام پر بن رہا تھا تو میری گفتار میں بھی اس کی جھلک نظر آنی چاہیے تھی۔ 1947 کو میں مشترکہ وجود سے الگ ہو کر اپنی ذاتی حیثیت میں جانے لگا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب میں آزاد ہوں، خود مختار ہوں، پابند سلاسل سے نکل آیا ہوں۔ اب میں خوب بولوں گا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ اب میں جن افراد کے تسلط میں ہوں وہ کون ہیں، وہ کس نظام سے آئے ہیں، ان کی پرورش کہاں ہوئی ہے۔ پہلے تو مجھے صرف محسوس ہوتا تھا کہ میرے بولنے پر اعتراض اٹھتے ہیں، میری پہچان چھپائی جاتی تھی۔ اب میری پہچان تو ہے، میرے بولنے پر اعتراض تو نہیں اٹھتے، لیکن اب مجھے گونگا کر دیا گیا ہے۔ گونگا پاکستان۔ میری قومی زبان اردو ہے، لیکن میرے تمام اداروں میں ترجیح انگریزی کو دی جاتی ہے۔ میرے ملک کے منصف اپنے تمام فیصلے اسی زبان میں لکھتے ہیں، جس کو جاننے والے 5% بھی نہیں بنتے۔ میرے مدارس جامعات کا نصاب انگریزی میں بنایا جاتا ہے۔ میرے قوم کے بچوں کو ترقی کی علامت انگریزی بتایا جاتا ہے، کہ مجھے گونگا بنا دیا گیا ہے۔ کہیں کبھی اگر کوئی میری چپ پر سوال اٹھاتا بھی تھا، اس کی سنوائی ہوتی تھی، لیکن اب میری زبان بندی کے حق میں باقاعدہ دلائل دیے جاتے ہیں۔ میرے بولنے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ گردانا جاتا ہے، کیونکہ میری جبری چپ کو نسل نو نے پیدائشی گونگا سمجھ لیا ہے۔ مجھے گونگا بنانے اور بتانے میں اکثر میرے ملک کے دانشوروں اور ایک مخصوص طبقے کے لوگوں نے زیادہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنا اوڑھنا، پہننا، چلنا پھرنا کچھ اس انداز سے انگریزی میں ڈالا ہے کہ اوسط اور نچلے درجے کے لوگ اسی انداز کو معیار زندگی، ترقی اور خوشحالی سمجھتے ہیں۔ میرے ملک کے اساتذہ نے نسل نو کو اپنے وعظوں اور ناکامیوں سے اس قدر پختہ ذہن کر دیا ہے کہ نوجوان نسل کو لگتا ہے کہ سائنسی و معاشی ترقی کا حل صرف اور صرف اس گونگے پن سے جان چھڑانا ہے۔ لیکن افسوس کہ وہ بچے، وہ نسل جس نے بولنا سیکھنا تھا، جس نے میری آواز بننا تھا، جس نے مجھے پھر سے قوت گویائی بخشنی تھی، وہ بھی اندھی تکلیف میں نہ گونگے رہے، نہ ہی خوش کلام، بلکہ وہ بیچارے ماگے کی زبان میں ہکلانے لگے۔ میری قوم کے ہکلانے پر ترقی ہوئی یا نہ ہوئی، جگ ہنسائی ضرور ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے مدارس جامعات سے ہر سال ہزاروں، سینکڑوں اعلیٰ تعلیم یافتہ مہندس، سائنسدان ہکلاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ شاید میں اب گونگا ہونے کے ساتھ ساتھ اندھا بھی ہوتا جا رہا ہوں۔
बिजली की कमी आज तक इन हकलों से पूरी ना हो सकी। मुझे लगता है मैं गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी होता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क के जामियात से हर साल हजारों सैकड़ों ज़राए अबलाग से वाबस्ता अफराद हकलाते हुए निकलते हैं, लेकिन गरीब मजदूर जरूरतमंद की आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। नहीं नहीं, मैं गूंगा नहीं हूं, मैं पाकिस्तान गूंगा नहीं हूं। मेरी पहचान भी है, मेरी आवाज भी है और मेरी जिंदा जुबान भी मौजूद है। हाँ, लेकिन ये कौम, ये मुआशरा, ये तहजीब गूंगे हो चुके हैं। ये अंधे बहरे हो चुके हैं जो हकलाते हुए अंधाधुंध भागते हैं, अंग्रेजी के पत्थर से ठोकर खाते हैं, ठोकर खाकर गिरते हैं, कपड़े से गिर्द झाड़ते हैं और फिर से भागना शुरू कर देते हैं। ये क्यों भाग रहे हैं? इनकी सिमत क्या है? इनका मकसद क्या है? इनमें से किसी को कुछ नहीं पता, बस दौड़ है हकलाने की। जब ये हकलाते हकलाते थक जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तब घर के किसी अनजाने कोने में बैठकर पछता रहे होंगे और सोच रहे होंगे, काश इस हकलाने की बजाय किसी गूंगे की पुकार सुनी होती। लेकिन तब तक